ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اپنے اوپر بھی پیسہ خرچ کیا کر، ہر وقت پاکستان ہی مت بھیجتا رہا کر۔ صابر نے ایک دن اسے ڈانٹا تھا۔ جتنا پیسہ بھیجے گا پاکستان والے سب کھا جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں یہاں ہم درختوں سے پیسہ اتار کر انہیں بھیجتے ہیں۔ صابر بے حد تلخی سے کہہ رہا تھا، اپنے پاس پیسہ بچایا کر، جو بچت کرنی ہے یہاں تم نے ہی کرنی ہے۔ پاکستان میں تو تمہارے پیسے سے عیش کر رہے ہوں گے سب، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر پھر رہے ہوں گے تمہارے بھائی اور تمہاری ماں اور بہنیں، یا تو گھر کے لیے ٹی وی، فریج، وی سی آر کے نئے سے نئے ماڈل بدل رہی ہوں گی، یا پھر اپنے گھر کپڑوں، جوتوں اور زیورات پر اڑا رہی ہوں گی۔ اس نے صابر سے نظریں نہیں ملائیں۔ صرف اسی سے نہیں، وہ حقیقت سے بھی نظریں چرانا چاہتا تھا کہ صابر کی باتوں میں سچائی تھی، اور پیچھے اس کا خاندان اس کے بھیجے ہوئے رزق حلال کو رزق حرام کی طرح اڑا رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے سر جھکا کر بے حد معمولی انداز میں کہا، کیوں نہیں ہے؟ میرے بیوی بچے وہاں پاکستان بیٹھے یہی کر رہے ہیں، مجاہد کا خاندان یہی کر رہا ہے۔ تنویر پیسہ بھیج رہا ہوتا تو اس کا خاندان بھی یہی کرتا، تو تمہارا خاندان کیوں نہیں کر رہا ہوگا؟ صابر نے بے حد سرد مہری سے کہا۔ تو پھر کیا کروں؟ ان کو بھوکا مار دوں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا۔ یہی تو مسئلہ ہے زندگی میں کہ کچھ چیزوں کا کوئی حل نہیں ہوتا، بس انسان جیے جاتا ہے ان کے ساتھ۔ جیسے انسان کو چھوٹی موٹی بیماریوں کے ساتھ جینے کی عادت پڑ جاتی ہے، ایسے ہی جھوٹ اور خود غرضی کے ساتھ بھی سمجھوتا کرنا سیکھ لیتا ہے۔ صابر قیوم جب بولنے پر آتا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ان پڑھ دیہاتی ہے۔ یہ ماں، بہن، بیوی سب بہت لالچی ہوتی ہیں۔ عورت کو مرد کے دل میں نہیں، اس کی جیب میں دلچسپی ہوتی ہے۔ دل کا کیا کرنا ہوتا ہے اس نے؟ دل کو بیچ کر تو جوتوں کا ایک جوڑا تک نہیں آتا۔ یہ مجاہد تھا۔ اس کے آنے کے 1 سال بعد اس نے اپنی بیوی کو غصے اور شک میں طلاق دے دی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس پر اپنے چھوٹے دیور کو ورغلانے کا الزام لگایا تھا، اور اس کی بیوی نے اس کے چھوٹے بھائی پر زیادتی کی کوشش کا مجاہد نے وہی کیا تھا جو کوئی بھی پاکستانی مرد اشتعال میں کرتا ہے۔ اس نے اپنے خاندان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق بھیج دی تھی۔ وہ بے حد اشتعال میں تھا، اور صابر اور تنویر کے ساتھ وہ بھی اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش اور اسے طلاق سے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجاہد نے ان کی ایک نہیں سنی۔ تنویر نے ایک بار اس کی بیوی کی حمایت کرنے کی کوشش کی تھی، اور مجاہد اس پر پل پڑا تھا۔ وہ اور صابر تنویر کو نہ بچاتے تو شاید مجاہد اس دن تنویر کی جان لے لیتا۔ میرے چھوٹے بھائی پر الزام لگا رہا ہے، وہ اتنا بے غیرت ہوگا کہ اپنے بھائی کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا، مر کر بھی کبھی ایسا کام نہ کرے وہ۔ میری ماں اور بہن نے قسم کھا کھا کر بتایا ہے مجھے کہ میری بیوی آوارہ ہے، اور شروع دن سے ہی آوارہ تھی، اور وہ اس کی حرکتوں کو مجھ سے چھپاتی رہی۔ میرے بھائی کا نام کیسے لے لیا تم نے؟ وہ صرف 25 سال کا ہے۔ مجاہد حلق کے بل چیختا رہا تھا، اور تب ہی خاموش ہوا جب تنویر نے اس سے معافی مانگی تھی۔ 15 دن بعد طلاق کے کاغذ پاکستان میں مجاہد کی بیوی کو مل گئے تھے۔ اس کے اگلے دن اس نے خودکشی کر لی۔ مجاہد کو اس نے خودکشی سے پہلے ایک خط لکھا تھا۔ مجاہد کو اس کی موت کے 1 ماہ بعد ملا۔ تب تک وہ اس کی موت کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے اس خبر سے بے خبر رکھا تھا۔ اس خط کے ملنے کے بعد مجاہد اگلے 2 ماہ گمسم رہا تھا۔ وہ کئی بار دھاڑے مار مار کر ان تینوں کے سامنے رویا بھی۔ خط میں اس کی بیوی نے اسے کیا لکھا تھا وہ تینوں نہیں جانتے تھے، مگر وہ جو کچھ بھی تھا اس نے مجاہد کے ضمیر کے بوجھ کو بڑھا دیا تھا۔ 6 ماہ اس نے اپنے گھر والوں کو ایک کال نہیں کی، 1 روپیہ نہیں بھیجا، نہ ہی ان کی کوئی کال اٹھائی۔ اس کے گھر والوں نے بوکلاہٹ میں، نیو یارک میں ہر واقف کار اور مجاہد کے ہر دوست کو فون کرنا شروع کر دیے تھے کہ وہ مجاہد کو گھر والوں کی مالی حالات کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ انہیں دوبارہ پیسے بھیجنا شروع کرے۔ 6 ماہ کے بعد مجاہد نارمل ہو گیا تھا۔ گھر والوں کو ایک بار پھر پیسے جانے لگے تھے، فون بھی ہونے لگے تھے، البتہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے دوبارہ کبھی بات نہیں کی۔ اس نے پاکستان واپسی کے اپنے سارے خواب بھی ختم کر دیے تھے، اس کے باوجود کہ انہی دنوں اس کی امیگریشن ہو گئی تھی۔ وہ خود انہی دنوں امریکہ میں آنے کے 2.5 سال بعد اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان جانے کی تیاری کر رہا تھا۔
اور بے حد خوش تھا، مگر وہ پاکستان نہیں جا سکا۔ اس کی بہن مسلسل فون پر اسے چند مزید زیورات کے لیے روپے بھجوانے پر اصرار کر رہی تھی۔ میرے پاس فی الحال بالکل پیسے نہیں ہیں، ٹکٹ کے پیسوں کے علاوہ۔ تم 2 ماہ انتظار کر لو، میں شادی میں شرکت کے بعد جب واپس آؤں گا تو تمہیں ان زیورات کے لیے پیسے بھیجوں گا، اس نے فون پر اپنی بہن سے کہا تھا۔ اگر شادی پر سارے زیور نہیں پہنے تو بعد میں پہننے کا کیا فائدہ؟ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ میرے میکے والے کتنے امیر ہیں، انہوں نے مجھے کتنا زیور دیا ہے؟ اس کی بہن اپنے مطالبے پر جمی ہوئی تھی۔ لیکن شہلا، میرے پاس واقعی پیسے نہیں ہیں، اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ آپ ایسا کریں کہ ٹکٹ کے جو پیسے آپ نے رکھے ہیں آپ ان کے مجھے بھجوا دیں، باقی کی رقم امی اور ابو کہیں سے ادھار لے لیں گے، اس کی بہن نے بڑے اطمینان سے کہا۔ وہ بہت دیر کچھ بول نہیں سکا، یہ بھی نہیں کہ وہ پہلے ہی ٹکٹ خرید چکا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ٹکٹ کے پیسے بھجوا دیتا ہوں، آپ 2 ماہ بعد آ جائیے۔ جب ٹکٹ کے دوبارہ پیسے اکٹھے ہو جائیں میں شادی کی مووی بنوا کر رکھوں گی آپ کو دکھانے کے لیے بھائی جان، وہ اب چہکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ ٹکٹ ریفنڈ کروا کر اس نے دوسرے دن ہنڈی کے ذریعے وہ رقم پاکستان بھجوا دی، اور پھر چند دنوں کے بعد کسی جاننے والے کے ہاتھ وہ چیزیں بھی جو وہ پچھلے کچھ عرصے سے اس لیے خرید رہا تھا کہ پاکستان جانے پر سب کو دے۔ اس نے صابر، تنویر یا مجاہد میں سے کسی کو اپنے پاکستان نہ جانے کی اصل وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ ان کی طرح وہیں بیٹھ کر اپنے گھر والوں کی عیب جوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے نیو یارک میں 2 سال ہونے والے تھے جب اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے صابر کی موت ہو گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی دم توڑ گیا تھا۔ مجاہد نے صابر کے بیٹوں کو فون کر کے انہیں اس کی موت کی اطلاع دی تھی۔ وہ رنجیدہ ہوئے تھے۔ مجاہد ان سے صابر کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان بھجوانے کے انتظامات کرنے کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر ان میں سے کسی کو بھی اس کی ڈیڈ باڈی وصول کرنے یا پاکستان منگوانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے اسے وہیں دفن کر دیا جائے، البتہ اس کے پاس بینک میں موجود رقم اور دوسری جائیداد کی تفصیلات سے انہیں آگاہ کر دیا جائے۔ وہ اس سلسلے میں امریکہ آنے کے لیے بھی تیار تھے۔ اس نے مجاہد اور تنویر کے ساتھ زندگی کا یہ رخ بھی دیکھ لیا تھا۔ پورا 1 ہفتہ وہ مجاہد کے ساتھ صابر کے بیٹوں کو لاش پاکستان میں منگوا لینے پر رضامندی کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ناکام رہا۔ وہ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی رقم خرچ کرنے یا انتظامات کے لیے تیار نہیں تھے۔ مجاہد اور تنویر کے ساتھ مل کر چندہ جمع کر کے اس نے خود ہی صابر کی لاش کو پاکستان بھجوانے کا انتظام کیا تھا۔ مجاہد اور تنویر نے اسے ہی صابر قیوم کے سامان اور ڈیڈ باڈی کے ساتھ پاکستان بھجوایا تھا، جس زمین پر صابر اپنے بڑھاپے میں کاشت کاری نہیں کر سکا تھا۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ وہ کم از کم وہاں دفن ضرور ہو سکے۔ جہاز پر امریکہ سے پاکستان کے طویل فضائی سفر کے دوران صابر قیوم کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے وہ صابر قیوم کے بارے میں نہیں سوچتا رہا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا رہا۔ کیا کسی دن اسی طرح جہاز پر کوئی اس کے تابوت کے ساتھ سفر کر رہا ہوگا؟ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔